الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرا شوہر اپنی ہوس کا پجاری ہے۔ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں تو پچھلی شرمگاہ سے جماع کرتا ہے، اگر نہ مانوں تو مجھے مارتا ہے، جہنمی کہتا ہے، مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا، بس روز اس کا یہی مطالبہ ہوتا ہے اور بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا۔ والدین کو یہ سب بتا دیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم بیٹی کی طلاق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہیں وہاں ہی رہنا ہوگا۔ میں اس صورتحال کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکی ہوں، میری رہنمائی کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کسی خاوند کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیگم کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے، ہم بستری کرے۔ پچھلی شرمگاہ کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ کی طرف سے پچھلی شرمگاہ میں ہی جماع کرنا، دخول کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور شریعت میں اس بارے میں کافی وعید آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنی بیگم سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے یا اپنی بیگم کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے، ہم بستری کرے، یا کسی ایسے آدمی کے پاس آئے جو غیبی علم، غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، تو وہ اس دین کا منکر ہو چکا، اس کلام کا، اس قرآن کا منکر ہو چکا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں کام کتنے خطرناک ہیں اور ان کا ارتکاب کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اپنی بیگم سے پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی قباحت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں جس میں جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اپنی بیگم کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اپنی بیگم کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے کوئی بھی خامد کسی بھی حالت میں اپنی بیگم کی پچھلی شرمگاہ میں جماع نہ کرے۔ اگر کوئی خامد ایسا کرتا ہے تو اس کی بیگم کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد سے اس کام میں تعاون نہ کرے، بلکہ جس حد تک ممکن ہو اپنے خامد کو اس حرکت سے روکے، اور اگر معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، خلا تک پہنچ جائے، تو خلا لینا برداشت کر لے، طلاق لینی برداشت کر لے، لیکن ایسا کام خامد کو نہ کرنے دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر ایسی عورت کو طلاق ہو گئی تو وہ کہاں جائے گی، تو گزارش یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے آدمی کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس بہن کی توجہ ایک اور امر کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ
کہ انہیں چاہیے کہ اپنے سسر اور اپنی ساس سے اس معاملے میں بات کریں، کیونکہ ساس سسر بڑی عمر کے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہیں روز آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، ان سے بات کی جائے تو یقیناً اس کام میں تعاون کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو اس بہن کے ساس سسر یقیناً اپنی اس بہو سے تعاون کریں گے اور اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے اور اسے احساس دلائیں گے کہ تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہر عورت جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کا خاوند موجود ہے، اس کا خرچہ اس کے خاوند کے ذمے ہے۔ تو اس بہن کے سسر اور ساس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو یہ بھی احساس دلائیں کہ اپنی بیگم کا خرچہ اسے دو، اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور جس عورت کے ساتھ اس کا خاوند ایسی حرکت کرے، اس عورت کو چاہیے کہ ایسے خاوند سے بالکل تعاون نہ کرے، بلکہ صاف صاف انکار کر دے، چاہے اس کی وجہ سے کوئی سزا بھگتنی پڑے۔ باقی رہا اس بہن کے بارے میں اس کے خاوند کا کہنا کہ تم جہنمی ہو، تو یہ اس کے الفاظ بہت بڑے الفاظ ہیں، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے الفاظ سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔